معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو الیکشن تو مجھے بالکل نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن میں جو سوچ رہے ہیں وہ خط لکھ دیں, وہ پتر لکھ دیں, پریم لکھ دیں, اس کے اندر جو مرضی لکھ دیں, لیکن وہ خط آئے گا, خط ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا. صحیح ہے ایاز صاحب, خط جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا تو پھر معاملات کیسے سیدھے ہوں گے؟ اور یہ جو آپ کو لگتا ہے تمام سیاسی جماعتیں اس پر ایگری کر دیں گی؟ کیونکہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اس پر اختلاف کرتی ہوئی واضح طور پر نظر آتی ہے. وہ اچھا دور تھا نا, کبوتر کے ذریعے بھیج دیتے تھے پیغام, رپڑی مک جاتا تھا, اسی کے ذریعے واپس آیا تھا. پھر واٹس ایپ دور بھی آیا. آپ سمجھنے کی کوشش, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز 90 دن میں الیکشنز کا مطالبہ کر رہی ہیں, یہ مطالبہ ان کا 90 دن میں الیکشنز کا نہیں ہے, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اس چیز پہ اگری کر چکی ہوئی ہیں کہ نیکسٹ ایئر فیب میں الیکشنز ہوں گے, فروری میں. اب یہ پریشر سارا اس لیے ڈال رہی ہیں کہ فروری سے آگے الیکشنز نہ جائیں, کیونکہ انہیں خدشہ تو موجود ہے کہ اگر 90 دن میں نہیں ہو رہے تو فروری میں کیسے ہو جائیں گے الیکشنز. البتہ اب وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جیسی بھی تھی, اچھی تھی, بری تھی, اب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس ملک میں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں چیزیں یقیناً اس طرح سے وہ نہیں رہتی جو ایک دوسری گورنمنٹ کے دور میں ہوا کرتی ہیں. اب کچھ چیزیں تھوڑی کہیں نہ کہیں آپ کو ویکنس بھی نظر آئے گی, اور اس پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں ویکنس نظر آئے وہاں وہ اٹیک کریں گی. یہ اٹیکس آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریزسٹ کتنا, ان میں کتنی پاور ہے کہ یہ ریزسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ چیزیں چینج ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں ٹائم نہیں لگتا. یہ کل کو جو بہت خوش ہو رہے تھے الیکشن کے التوا پہ پنجاب اور کے پی میں, کل کو انہیں جب یہ نظر آ رہا ہوگا کہ فروری میں بھی الیکشنز نہیں مل رہے تو پھر یہ کیا کریں گی پولیٹیکل پارٹیز؟ پھر یہ یقیناً اٹیک کرنا شروع کریں گی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں؟ ان کا خدشہ یہ ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, 90 دن کی الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو خدشہ ان کے لیے موجود ہے ان کے سامنے کہ یہ اگر فروری سے بھی آگے چلے گئے پھر پتہ نہیں کب الیکشنز ہوں گے, تو اس لیے یہ آج سے اپنا پریشر بنانا شروع کریں گے. وہ ہوتا یہی ہے ہمارے ملک میں, جو آج کے بہت پیارے ہوتے ہیں کل کو وہ آپ کے مخالف ہوتے ہیں, اور پھر کل کے شاید جو آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تھے وہ کہیں آپ کو اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلا کرتی کہ تمام پولیٹیکل فورسز خلاف ہو جائیں اور وہ ایک ہی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں. تو پھر ظاہر ہے پھر وہ سوچنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ کہیں بیلنس تو کریٹ کرنا ہوتا ہے نا چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے. تو اس لیے بنیادی مقصد وہی ہے کہ کہیں فروری سے لیٹ ہو گئے تو پھر کوئی پتہ نہیں الیکشنز کب ہوں گے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. صحیح. جی الیاس صاحب, دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے مجھے. جی عامر صاحب. میں بس یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ مردم شماری کی بات ہو رہی تھی کہ یہ شاید اس کو پاس کر کے جائیں گے, تو میں نے اس وقت سے یہ بات کہنی شروع کی تھی کہ یہ اب 90 دن کو آگے ایک دفعہ لے گئے تو پھر یہ الیکشن اپنی مرضی سے نہیں لے سکیں گے. ویسے تو فروری کی ڈیٹ بنتی ہے مارچ کا آخری ہفتہ, لیکن جب آپ ایک حد پار کرانے کے لیے راستہ ایک حکمران اطاعت جاتے ہوئے دے کے گیا نا, تو پیپلز پارٹی نے پہلا ڈرامہ شروع کیا, مردم شماری کو اوکے کر کے 90 دن کا الیکشن کرا دو. اب کہ نہیں جی کچھ تو شیڈول دیں, شیڈول بھی مل جائے گا, فیصلے کہیں اور ہونے ہیں, کیا ملے گا کیا نہیں ہوگا یہ خود پی ڈی ایم کو پتا ہے اور پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ہم خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مار کے رہے ہیں. صحیح بات. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, سب سیاسی جماعتوں کو پتا ہے, سب نے سائن کیے اس کے الیکشن کے لیے کہ اس کے لیے جی مردم شماری پر سائن کیے, اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ الیکشن ڈیلے ہوگی. اب یہ ظاہر ہے دسمبر میں یہ ہوگا, اس کے بعد الیکشن کی اگلی ڈیٹ آئے گی, ڈیٹ کے بعد یہ مارچ سے پہلے کی ان کو امید ہے, لیکن یہ سارے یہی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. اب ان کو سب کو یہ پتا ہے کہ جی جو اب اس وقت ایجنڈا ہے, اس کے وقت ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ایجنڈا ہے سب سے زیادہ. اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو پتا ہے کہ جی اکانومی اس وقت جن حالات پر ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. تو ظاہر ہے اس کے لیے کام شروع تو ہو گئے ہیں, مہنگائی عوام ہی پسے گی اس میں بھی جو بھی اقدامات کیے جائیں گے, لیکن جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے لیے ٹائم لگے گا. اب اس میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو ہمارا جو روایتی پولیٹیکل سسٹم, اس کو تھوڑا سا سائیڈ پر لائن کرنا ہوگا. اگر وہ سائیڈ لائن نہیں ہوتا پھر وہ دوسرے ایجنڈے پر فارغ ہو جاتے ہیں. تو ان ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے
اس کو کام کرنا پڑے گا. ظاہر ہے ان سب کو پتا ہے کہ جی الیکشن ڈیلے ہوں گے, اور ان سب سے سیاسی جماعتوں کو پتا ہے کہ اگر ارلی الیکشن میں چلے گئے یعنی کہ ٹائم پر چلے گئے تو ان کو کچھ ملے گا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو ان کو مارکیٹ میں جو یہ توقع کریں کہ ان کو ووٹ اس طرح ملیں گے عوام سے, عوام کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ 4-5 سال کیا ہوا ہے, تو عوام ان کو اس طرح وہ پذیرائی نہیں دے گی, اس طرح ووٹ نہیں دے گی. تو ان کو سب کو بتائیے, ویسے ہی اپنے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی بس ان کو ٹائم ملے, اور جو بھی ہے اس وقت سب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونی ہے. تو اس لیے وہ اپنا ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے, اپنی پولیٹیکل وہ رکھنے کے لیے, ساکھ رکھنے کے لیے, مارکیٹ برقرار رکھنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اصل جو حقائق ہیں وہ سب سے پہلے سب کو پتا ہے کہ اکانومی ڈالر کدھر جا رہا ہے آپ کا, آپ کی سٹاک مارکیٹ کدھر جا رہی ہے. تو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے ایک سسٹم چلانا پڑے گا. پیرالل جو سسٹم ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے نا جب تک نہیں ہوتی تو اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں, آپ کو 5 سال 4 سال کسی نے کچھ نہیں دیا, اور جو بھی ہوا ہے جن ریالٹی پر ہوا ہے سب ریالٹی کو سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ان سب کو پتا ہے کہ معاملات کس حد تک جائیں گے اور فیصلے کب اور کس طرح سے ہونے ہیں, لیکن اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو بار بار بات کر رہی ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہونے چاہیے. کامران صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں ایک ضمنی سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کامران یوسف صاحب. یہ بات کی جاتی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو کی جو ظاہر ہے ان کی جو فالوئنگ ہے ان کو سائڈ پر کرنے کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ, جو نون لیگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ محض اس وجہ سے انتخابات ڈیلے ہو رہے ہیں یا یہ کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ کامران یوسف صاحب. جی ایاز صاحب, وہ ٹیکنیکل ایشو آ گیا. تو یہ ضمنی سوال آپ سے, کیونکہ کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے جب چاہیں گے, اور خاص طور پر ایک چیئرمین تحریک انصاف کی ہی بات ہوتی ہے, اگر ہم کھل کر بھی بات کریں کہ ان کو سائڈ پر کرنے کے لیے, اور یہ ڈیمانڈ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی کی گئی, اور اب ڈسکشن یہی ہوتی ہے ایاز صاحب. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہی کوئی چکر ہے؟ دیکھیں دعا, یہ بھی اوپن سیکرٹ ہے کہ آپ نے بظاہر پارٹی تو ڈسمینٹل کر دی, بظاہر لیڈرشپ ان کی ختم ہو گئی, لیکن اس کے باوجود ووٹر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کر کے گئے ہیں پچھلے 1.5 سال میں وہ لوگوں وہ کیسے بھول سکتے ہیں لوگ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈر لیس قوم جب احتجاج کے لیے اٹھتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ ملک کے مختلف علاقوں میں اس وقت دیکھیں کہ بجلی کے بلوں کے خلاف از خود ایک موومنٹ مجھے نظر آ رہی ہے which is ویری ڈینجرس, کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ اعلانات ہو رہے ہیں, وہ کئی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے. خدا نہ خواستہ یہ سچویشن بن گئی تو اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک, بالکل آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب عام آدمی کو ریلیف ہی نہیں ملے گا اور مسلسل عام آدمی پستا جائے گا تو اسی طرح کے حالات سامنے آئیں گے. بہرحال جو ہمارا جو بھی سوال کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی غرض سے الیکشن میں تاخیری حربے آزمائے جا رہے ہیں, ایکسپرٹس اس بارے میں